سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کی سماعت کرنے والا بینچ پہلے 13 رکنی تھا۔ 2 ججوں نے نظر ثانی درخواست مسترد کر دی اور اب 11 جج اسے سن رہے ہیں۔ ان 11 ججوں میں اس وقت 2 یعنی محمد علی مظہر اور حسن اظہر رضوی وہ ہیں جنہوں نے 12 جولائی 2025 کو فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف کو نشستیں ملنی چاہیے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست تھا، اس لیے تحریک انصاف کو نشستیں نہیں ملتی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا نوٹ تھا کہ تحریک انصاف کی اسمبلی میں 39 نشستیں شمار کر کے مخصوص نشستیں دی جائیں۔ جسٹس مسرت حلالی، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس شاہد بلال، جسٹس صلاح الدین پنور، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجفی اس بینچ میں نہیں تھے جس نے پہلے یہ مقدمہ سنا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ دینے والے جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں مگر آئینی بینچ میں شامل نہیں۔ الگ سے اختلافی نوٹ دینے والے جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کی بدولت اب چیف جسٹس ہیں، جبکہ اختلافی نوٹ دینے والا ایک جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب عدالت کا حصہ ہے، نہ معاشرے میں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد آئینی بینچ کی تشکیل جوڈیشل کمیشن کرتا ہے جس میں حکومت کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ دنیا کی عدالتی تاریخ میں یہ نادر واقعہ ہے کہ آئینی مقدمہ عام طور پر حکومت کے خلاف ہوتا ہے اور وہی بینچ کی تشکیل میں پاکستان کی حد تک حرف آخر بن گئی ہے۔ اسی لیے وہ جج جنہیں دستوری مقدمات سننے کے لیے مقرر کیا گیا ہے ان میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہی نہیں۔ سوء اتفاق یا حسن اتفاق ہے کہ یہ تینوں جج وہی تھے جن کے فیصلے سے تحریک انصاف کو نشستیں ملی تھیں۔ جن ججوں نے 12 جولائی 2025 کا فیصلہ دیا تھا ان میں سے 12 شاید آج بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ اگر مروجہ طریقے سے نظر ثانی ہوتی تو یہ 12 کے 12 جج بینچ پر موجود ہوتے اور کسی نئے جج کو 13ویں جگہ بٹھایا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جوڈیشل کمیشن نے ان ججوں کو آئینی مقدمات سننے کا اہل ہی نہیں جانا، لہٰذا نظر ثانی بینچ مکمل طور پر بدل گیا اور سماعت جیسے ہو رہی ہے سبھی دیکھ رہے ہیں۔